الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ان فعل متعدی کا بیان پڑھا تھا۔ آج جو ہے شروع کرتے ہیں افعال قلوب کا بیان۔ افعال قلوب سے مراد وہ افعال ہوا کرتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور ان کے جو صدور میں ہاتھ پاؤں جیسے اعضاء کا کچھ دخل نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے 3 جو ہیں وہ شک کے لیے آتے ہیں اور 3 یقین کے لیے آتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں؟ افعال قلوب یہاں پر جو ہیں وہ کون کون ہیں؟ حسبتو اور ظننتو اور خلتو، یہ تینوں شک کے لیے آتے ہیں، اور علمتو، رأیتو، وجدتو، یہ تینوں یقین کے لیے آتے ہیں، اور زعمتو جو ہے یہ دونوں میں مشترک ہے، شک اور یقین دونوں میں مشترک ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو زعمتو جو ہے یہ مشترک ہوا کرتا ہے، اور باقی 3 یقین کے لیے اور 3 جو ہیں وہ شک کے لیے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں افعال قلوبی علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، رأیتو، وجدتو و زعمتو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ افعال قلوب ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ وہی افعال تدخل علی المبتدأ والخبر، اور یہ افعال جو ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوا کرتے ہیں۔ تنصبهما علی المفعولیت، تو یہ افعال جو ہے مبتدا و خبر پر داخل ہو کر دونوں کو مفعول کی بنیاد پر نصب دیتے ہیں۔ گویا کہ افعال قلوب کے 2 مفعول ہوتے ہیں اور دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوا کرتے ہیں، جو اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر ہوا کرتے ہیں۔ وَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، تو انہیں جو ہیں وہ نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بنا پر۔ جیسے علمت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم یقین کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں علمت یہ افعال قلوب میں سے ہے، زیدن اس کا مفعول اول ہے اور عالمن اس کا مفعول ثانی ہے۔ اب فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ خواص، خواص یہ خاصہ کی جمع ہے، اور خاصہ بولتے ہیں یوجد فی ولا یوجد فی غیری، خاصہ بولتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ خاص ہو اور کسی غیر میں نہ پائے جائے۔ صحیح ہے نہیں؟ الخاصۃ والشیء الذی یوجد فی ولا یوجد فی غیری، خاصہ وہ شے ہوتی ہے جو ایک شے کے اندر پائی جائے اور دوسری شے کے اندر نہ پائے جائے، لہذا اس کے کچھ جو ایسے خواص ہوں گے جو دوسروں کے اندر نہیں پائے جائیں گے۔ اب یہاں اس کے 4 خواص بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اجمالی طور پر ان کے ذہن میں خاکے رکھ لیں۔ سب سے پہلا خاصہ ان افعال کا یہ ہے کہ افعال قلوب کے 2 مفعول کا میں سے ایک کا ذکر کرنا اور دوسرے کا ذکر، ایک کا ذکر کرنا ہوگا تو دوسرے کا بھی ذکر کرنا ہوگا۔ جب ایک مفعول کو ذکر کریں گے اس کے تو دوسرے مفعول کو بھی ذکر کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مفعول کو ذکر کریں دوسرے کو حذف کر دیں، دوسرے کو ذکر نہ کریں، کیونکہ دونوں مفعول گویا کہ ایک ہی مفعول کے درجے میں ہوتے ہیں، لہذا دونوں کو ذکر کرنا ہوگا۔ صحیح ہے نہیں؟ آتیتو کی طرح نہیں، آتیتو کے 2 مفعول کی طرح نہیں، جیسے آتیتو کے 2 مفعول میں آپ نے پڑھا کہ اس میں سے ایک کو ذکر کریں، ایک پر اکتفا کرنا جائز ہوا کرتا تھا، لہذا یہاں ایسا نہیں، یہاں پر دونوں کو ذکر کرنا ہوگا۔ ایک خاصہ ہوگی اس کا پوائنٹ رکھ لیں ذہن میں، اس کے ایک خاصہ کہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا خاصہ یہ ہے اس کا، جب افعال قلوب 2 مفعولوں کے درمیان میں ہو یا 2 اسموں کے بعد ہو، 2
مفعول کے درمیان میں ہو یا دو اسموں کے بعد میں ہو تو ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تو دو مفعولوں میں سے ایک کا حذف کرنا ناجائز ہے اور عمل لفظاً و معناً دونوں باطل ہو جاتا ہے، اسے الغا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے الغا کہتے ہیں۔ اور جب صرف لفظاً باطل ہوتا ہے، معناً باطل نہیں ہوتا، تو اسے ہم کہتے ہیں تعلیق۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیق۔ تو جب افعال قلوب مبتدا خبر سے مؤخر آ جائیں تو ایسی صورت میں ان کا عمل لفظاً و معناً باطل ہو جاتا ہے، اسے بولتے ہیں الغا۔ اور جب یہ افعال مبتدا خبر کے درمیان آ جائیں تب بھی الغا ہوتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئی الغا کی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولیں گے الغا۔ تعلیق کا آگے آ رہا ہے، تو یہ ہوگا کہ مبتدا خبر کے درمیان آ جائے یا مبتدا خبر سے مؤخر آ جائے، یہ ہوگا الغا۔ ان کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے، لفظاً اور معناً دونوں صورتوں سے۔ اور تعلیق میں جو ہوتا ہے وہ صرف عمل باطل ہو جاتا ہے، لفظاً عمل باطل ہوتا ہے، معناً باطل نہیں ہوتا، اسے تعلیق کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تین صورتوں میں افعال قلوب کا عمل جو ہوتا ہے وہ صرف لفظاً باطل ہوتا ہے، اور دو صورتوں میں لفظاً اور معناً باطل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں الغا۔ الغا میں دونوں صورتوں میں باطل ہوتا ہے، لفظاً و معناً، اور تعلیق میں لفظاً باطل ہوتا ہے۔ تو دو صورتیں سمجھ میں آ گئی الغا کی، کہ مبتدا خبر سے پہلے آ جائیں یا درمیان مؤخر آ جائیں، مؤخر آ جائیں، یا جو ہے درمیان میں آ جائیں۔ صحیح ہے نہیں؟ اور تعلیق کب ہوتا ہے؟ جب مبتدا خبر سے پہلے حرف نفی سے پہلے آ جائیں۔ صحیح ہے نہیں؟ مبتدا خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے اور اس سے پہلے افعال قلوب ہو۔ مثال کے طور پر علمت ما زید عالم، علمت ما زید عالم، حرف نفی ہے مبتدا خبر سے پہلے اور شروع میں علمت آ گیا، تعلیق ہو جائے گا۔ جب مبتدا خبر سے پہلے حرف استفہام آ جائے، مبتدا خبر سے پہلے، جیسے علمت ظننت زید قائم او بکر، ظننت آ گیا اور زید قائم او بکر، استفہام آ گیا۔ جب مبتدا خبر سے پہلے لام ابتدا آ جائے، جب مبتدا خبر سے پہلے لام ابتدا آ جائے اور اس سے پہلے افعال قلوب آ جائیں، جیسے علمت لزید منطلق، علمت لزید منطلق، یہاں لام ابتدا آ گیا، تو یہاں تعلیق ہوگا، لفظاً باطل ہوگا، معنی باطل نہیں ہوگا۔ اب یہ دو خاصے ہو گئے اس کے، اور تیسرا خاصہ ہو گیا یہ اس کا کہ جب افعال قلوب استفہام سے پہلے واقع ہوں، تو پہلا ہوا افعال قلوب کے دو مفعولوں میں کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں۔ دوسرا یہ ہوا کہ ان کا عمل لفظاً و معناً باطل ہو جاتا ہے جبکہ یہ مؤخر آ جائیں یا درمیان میں آ جائیں۔ صحیح ہے نہیں؟ اور تیسرا یہ ہوا کہ جب یہ استفہام سے پہلے آ جائیں یا حرف نفی سے پہلے آ جائیں یا لام ابتدا سے پہلے آ جائیں، تو ان کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے ان کا خاصہ کہ فاعل اور مفعول دونوں کی ضمیر متصل ایک شے کے لیے ہو جاتی ہے، ایک ہی شے کے لیے کر سکتے ہیں افعال قلوب، پڑھنی آپ نے، فاعل اور مفعول دونوں کی ضمیریں ایک شے کے لیے ہو سکتی ہیں، لہٰذا علمتنی منطلقا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ اس میں ظاہر ہوگا۔ علمتنی منطلقا، علمتو میں جو تا ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور نون ضمیر متکلم اس کا مقصود بھی کون ہے؟ یہی ہے، اور منطلقا یہ مفعول ظاہر ہے۔ اسی طرح ظننتک فاضلا، میں نے تجھے فاضل گمان، ظننتک تو نے خود کو فاضل گمان کیا، ظننتک تا ضمیر ہے جو فاعل ہے، اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول ہے جو اس کا مقصود بھی کون ہے؟ تا ضمیر ہی ہے۔ تو فاعل و مفعول کی دونوں ضمیر سے مراد ایک ہی شے ہو جاتی ہے، یعنی صرف متکلم ہو جائے یا صرف مخاطب ہو جائے یا صرف غائب ہو جائے، لیکن یہ صرف افعال قلوب میں ہوا کرتا ہے، دوسرے مفعولوں کے اندر نہیں لا سکتے، دوسرے افعال میں نہیں لا سکتے۔ لہذا یہ نہیں کہہ سکتے ضربتنی
منطلقاً. افعال قلوب کے علاوہ ضربتونی ایسے نہیں کہہ سکتے. ضربتنی، ضربتکا اس طرح نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو 4 خاصے ہو گئے اس میں، ہو گئے. وَعَلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ خَوَاصٌ مِّنْهَا أَنْ لَا تُقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولَيْهَا. ایک تو یہ کہ اس کے 2 مفعولوں میں سے کسی ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں. 2 مفعولوں میں سے کسی ایک پر اختصار کرنا. پوچھا جائے گا آپ کس سے کتنے خاصے ہیں تو بتانا ہوگا کہ ان میں سے کہ 2 مفعولوں میں کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں، بخلافی باب آتیتو، برخلاف باب آتیتو کے. باب آتیتو کے 2 مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہوا کرتا تھا. فلا تقولوا علمت زیدن، لہذا آپ علمت زیدن نہیں کہہ سکتے بلکہ دونوں کہنا ہوں گے علمت زیدن عالما. ہو گیا. ومنها جواز الالغاء اذا توسط، اور انہی میں سے یہ ہے کہ الغاء کرنا جائز ہوا کرتا ہے جبکہ یہ درمیان میں آ جائے. کون؟ افعال قلوب درمیان میں آ جائیں مبتدا خبر کے درمیان، جیسے زید ظننت قائم. دیکھیے الغاء ہو گیا یہاں پر، دونوں کیا ہیں یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے دونوں مرفوع ہو گئے، حالانکہ کیا ہوتا منصوب ہونا چاہیے. تو کہہ رہے تھے الغاء کرنا جائز ہوا کرتا ہے جبکہ یہ درمیان میں آ جائیں. عمل ان کا لفظاً و معناً باطل ہو جائے گا. اب کہتے ہیں کہ زید ظننت قائم او تاخرت، یا کیا آ جائیں یہ مؤخر ہو جائیں، جیسے کہا جائے زید قائم ظننت. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ الغاء 2 صورتوں میں جائز ہے، اس لیے کہ ان کا جو دونوں مفعول ہوتے ہیں وہ ایک کلام مستقل ہے اور حمل کرنا ان پر جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوا کرتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب ان کا جو معمول ہے وہ عامل، یہ دونوں معمول ہونے کے باوجود کیا ہوں گے؟ ممتنع ہوں گے. دونوں معمول ہونے کے بعد عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے. عامل جب درمیان میں آ گیا، عامل جب مؤخر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ ضعیف ہو گیا. اب ان پر کیا نہیں کرے گا؟ عمل نہیں کر پائے گا. صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک مستقل کلام ہوتے ہیں، دونوں مفعول مل کر. اب جب درمیان میں آ گیا عامل تو دونوں کے درمیان کیا کر دیا اس نے؟ فاصلہ کر دیا. یا مؤخر آ گیا تو بہت پیچھے ہو گیا، تو ایک طرح سے ضعیف ہو گیا. جب ضعیف ہو گیا تو عمل کرنا اس میں کمزور ہو جائے گا، نہ عمل نہیں کریں گے یہاں پر. دونوں صورتوں میں باطل ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے الغاء جو ہو جائے گا. ہاں اب کہتے ہیں مگر اعمال توسط کے وقت عمل کرنا اولا ہوا کرتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا جواز، یہ کہا گیا الغاء جائز ہے، اشارہ اس کی طرف کہ اس کا عمل کرنا بھی جائز ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو عمل کرنا اس میں جائز ہوا کرتا ہے. اور پھر انہوں نے آگے اور تفصیل بھی بیان کی ہے. الغاء کا مطلب یہ کہ افعال قلوب کے عمل کو لفظاً و معناً دونوں طرح باطل کر دینا، اور تعلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے عمل کو صرف لفظاً باطل کرنا. الغاء صرف جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوا کرتا ہے. لہذا الغاء کی جو 2 صورتیں ذکر کی ہیں آپ کے سامنے، ان میں یہ بھی جائز ہے کہ افعال قلوب کو عمل دلا جائے. صحیح ہے نہیں؟ لہذا زیدن عالمن ظننتو، زیدن عالمن علمتو کہہ سکتے ہیں، اور یا زیدن علمتو عالمن. صحیح ہے نہیں؟ جبکہ تعلیق کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوا کرتی ہے، اس میں جو ہوتا ہے عمل نہیں دے سکتے. صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر مثال دیکھتے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں. یہ ہو گیا ومنہا، تیسرا خاصہ اس کا، تیسرا خاصہ انہا تعلق، کہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ معلق ہو جاتے ہیں، یعنی تعلیق ہو جاتی ہے. ان میں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اسے تعلیق ہو جا کرتی ہے. یہ اذا وقعت، یہ قبل الاستفہام، جبکہ یہ استفہام سے پہلے واقع ہو جائے. کون؟ افعال قلوب. جیسے علمت زید عندک امر، دیکھیے یہاں پر علمت آ گیا اور اس سے پہلے کیا ہے؟ بعد میں استفہام. وقبل النفی، اسی طرح یہ نفی سے پہلے واقع ہو جائیں، جیسے علمت ما زید فی الدار. وقبل لام الابتداء، اسی طرح لام ابتدا سے پہلے واقع ہو جائیں.
تو یہاں پر بھی ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ لفظاً باطل ہو جاتا ہے لیکن معنی باطل نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں پر یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، باطل کرنا واجب ہے لفظاً نہ کہ معنی، جبکہ استفہام سے پہلے یا نفی سے پہلے یا علام ابتدا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حروف جو ہے نا یہ سارے کے سارے صدر کلام کو چاہتے ہیں، حمزہ استفہام ہو یا حرف مائے نافیہ ہو یا جو لام ابتدا ہو، اب یہ درمیان میں آ گئے تو یہاں لفظاً باطل ہو گیا، صحیح ہے نہیں، لفظاً باطل ہو جائے گا لیکن معنی برقرار رہے گا، یعنی لفظاً اور معنی کا عمل باطل ہونا، اور لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں مبتدا خبر معنی منصوب ہوں گے، جیسے کہا جاتا ہے محل منصوب ہے، لیکن نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نصب جزئین کے ساتھ اب یہاں پر ہم کہیں گے علمت ہے، صحیح ہے نہیں، لا زید قائم، صحیح ہے نہیں، اب جب اس کے بعد دوسرا جملہ آ رہا ہوگا وہ بکرن، نصب جزئین کے ساتھ عطف صحیح کرنا ہے تو دیکھیے یہاں پر یہاں منصوب ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں، ہاں یفعل قلوب خاصہ، تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیا ہوا، لفظاً باطل ہوا، معنی باطل نہیں ہوا، تو معنی مطلب کیا بتائیں یہاں پر مبتدا خبر محلاً معنی منصوب ہوں گے، نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کرنا جائز ہوا کرتا ہے اور وہ منصوب ہو جائے گا، یہ والا منصوب ہو جائے گا، یہ منصوب ہے تو اس کا مطلب یہ بھی منصوب ہے معنی، صحیح ہے نہیں، تو یہ تین کتنے ہوئے، تین خاصے ہو گئے، تین پڑھ دیے گئے، وَمِنْهَا چوتھا خاصہ اس کا یہ ہے کہ أَنَّهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ، ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کا فاعل اور اس کا مفعول دو ضمیریں ہوں ایک شے کے لیے، اس کا فاعل کیا ہے، فاعل اور مفعول دو ضمیر ہوں ایک شے کے لیے، جیسے علمتنی منطلقا وظننتک فاضلا، یہاں دیکھیں علمتنی منطلقا وظننتک فاضلا، یہاں پر دیکھیں دونوں ضمیریں، پہلے میں جو ہے فاعل اور مفعول کی ضمیروں کا مطلب ایک ہی ہے، صحیح ہے نہیں، اور ظننتک فاضلا یہاں پر بھی جو ہے تا ضمیر اور کا ضمیر کا مطلب ایک ہی چیز ہے، لیکن دوسری جگہ میں ایسا نہیں کر سکتے، دوسری جگہ میں یہاں پر ایسا نہیں لا سکتے، دوسرے افعال میں ایسا نہیں کر سکتے، مثلا ضربتنی ضربتک، اسی طرح ضربتنی، اس طرح سے نہیں کر سکتے، صرف افعال قلوب کا خاصہ ہو، تو یہ چار خاصے ہو گئے اس کے، پہلا یہ کہ ان کے دو مفعولوں میں کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان کا عمل لفظاً و معنی باطل ہو جائے اسے الغا کہتے ہیں، جبکہ کیا ہو درمیان میں آ جائے یا مؤخر آ جائیں، اور تیسرا یہ تعلیق حمزہ استفہام سے پہلے آ جائیں، حرف نفی سے پہلے آ جائیں یا لام ابتدا سے پہلے آ جائیں، اور چوتھا خاصہ یہ کہ فاعل اور مفعول کی دونوں ضمیریں ایک شخص کے لیے ہو سکتی ہیں، ہو گیا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَنَنْتُ بِمَعنَى اتَّهَمْتُ وَعَلِمْتُ بِمَعنَى عَرَفْتُ وَرَأَيْتُ بِمَعنَى أَبْصَرْتُ وَوَجَدْتُ بِمَعنَى أَصَبْتُ الدَّالَّةَ فَتَنْصِبُ مَفْعُولًا وَاحِدًا فَقَدْ فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ۔ یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ ظننتو کہہ رہے ہیں اتہمتو کے معنی میں، اور علمتو یا عرفتو کے معنی میں، اور رائتو ابصرتو کے معنی میں، اور وجدتو یہ اصبتو کے معنی میں ہو، میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا، جب یہ اس معنی میں ہو تو یہ کیا ہوں گے، ایک متعدی بیک مفعول ہوں گے، ایک مفعول کو نصب کریں گے اور یہ صرف افعال قلوب میں سے ضرورت نہیں کہلائیں گے، فتنصب مفعولا واحدا فقط، تو ایسی صورت میں صرف ایک مفعول کو کیا کریں گے، نصب دیں گے، فلا تکون حینئذ من افعال القلوب، لہذا اس وقت یہ افعال قلوب میں سے شمار نہیں ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر
ظننت زیدن، اب یہاں معنی کہیں گے میں نے زید پر وہم کیا، میں نے زید پر وہم کیا۔ علمت زیدن، میں نے زید کو پہچان لیا۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھ لیا۔ وجدت الدالۃ، میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا۔ اب یہ سب ظاہر کا معنی ادا کریں گے، دل والا یقینی والا معنی ادا نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ اس معنی میں ہوں گے تو یہاں پر کیا کریں گے، صرف ایک مفعول کو نصب کریں گے اور یہ افعال قلوب میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک کی بھی مثالیں کچھ نیچے دی ہیں یہاں پر، صحیح ہے نہیں؟ فانظر ماذا تری وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ دَلِيلٌ وغیرہ۔ یہ ہوا افعال قلوب کا بیان، اس کے اندر نچوڑ کے نکلا 4 خاص سے بیان کیے گئے، 7 بیان کیے گئے افعال قلوب، 3 شک کے لیے ہیں، 3 یقین کے لیے ہیں، اور ایک زعمت جو ہے وہ کیا ہے، وہ مشترک ہے دونوں کے درمیان، ہو گیا نہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ یہ کب کس کے معنی میں ہو تو ان کا عام کیا ہو جاتے ہیں، افعال قلوب نہیں ہوا کرتے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں افعال ناقصہ۔ افعال الناقصہ، افعال الناقصۃ یا افعال وضعت لتقریر الفاعل علی صفۃ غیر صفۃ مصدریہ وهي کان وصار وظل وبات الی آخرہ۔ 17 افعال ہیں افعال ناقصہ، کانا، سارا، غلہ، باتا، اصبح، اضحیٰ، امسا، عادہ، عادہ، غدا، راہ، ما زالہ، ما انفق، ما بریہ، ما فقیہ، ما دام و لیسا۔ تو یہ افعال جو ہیں مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو کیا کرتے ہیں، نصب دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے کچھ نہ کچھ کیا ہوتے ہیں، کچھ خواص ہوا کرتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، کچھ داخل ہو کر نصب دیا کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں وضعت لتقریر الفاعل، جو وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے، فاعل کا ثابت کرنے کے لیے، فاعل کی صفت بیان کرنے کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ علی صفت، ایسی صفت پر، غیر صفت مصدریہ، جو صفت اس کے مصدر کی صفت کے علاوہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کی صفت کے لیے، جو صفت کیا ہو، مصدر کی صفت کے علاوہ ہو، یعنی اس طور پر کہ یہ فاعل کی صفت کے لیے تقوی ثابت کرنے کے لیے وضع کی اس کی صفت پر۔ مثلا جو ہوتا ہے ضرب، جو ہوتا ہے وہ دلالت کرتا ہے فاعل کے ثابت پر، لیکن مصدر سے، مصدر معنی ہوتا ہے اس کے اندر، مصدری معنی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اس کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے اور مصدری معنی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہوتی ہے ان کی صفت مصدر ہوتی ہے، اور یہ صفت جو ہے دلالت افعال ناقصہ جو صرف فاعل کی تقریر پر دلالت کرتے ہیں مصدر کے علاوہ پر، وہاں پر وہ اخبار ہوا کرتی ہیں، صرف کیا ہوتی ہیں، اخبار ہوتی ہیں، مصدری معنی ملحوظ نہیں ہوا کرتا، صحیح ہے؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کے ثبوت کے لیے ایسی صفت پر جو اس کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہو، اور وہ کانا، سارا، غلہ، باتا الی آخرہ، آخر تک 17 افعال ہیں یہ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ان کا عمل الگ الگ ہوا کرتا ہے، یہ کب کیا عمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ داخل ہوتے ہیں کس پر، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور لافادتی نسبتیہ حکم معناہا، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اس کی نسبت کا فائدہ دینے کے لیے، کیا کرتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اس کی نسبت کا فائدہ کرنے کے لیے، یعنی اپنے معنی کے حکم کا فائدہ دینے کے لیے، تاکہ یہ افعال اس بات کا فائدہ دیں کہ اس اپنے معنی کے حکم کا اس کی خبر میں، ورنہ تو جو ہوتا ہے فعل فاعل پر جملہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تاکہ اس نسبت کا فائدہ دیں اور اپنے معنی کے حکم کا فائدہ دیں اپنی خبر میں۔ اب اپنی خبر کے اندر یا تو وہ زمانے ماضی میں دیں گے یا جو ہیں وہ مستقبل میں دیں گے۔ اب یہ اس کے طریقہ انداز الگ ہوتے ہیں، کبھی کیا یہ کیا ہوتا ہے زمانے ماضی میں ہوتا ہے لیکن وہ دوام رہتا ہے اس کے اندر، کبھی یہ ہوتا ہے زمانے ماضی میں ہوتا ہے لیکن منقطع ہو جاتا ہے، کبھی تامہ ہوتا ہے، کبھی زائدہ ہوا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اپنی نسبت کا فائدہ دینے کے لیے، اس طور پر اپنے معنی کے حکم کا فائدہ دینے کے لیے۔ فترفع الاول،
پہلے والے کو رفع کرتے ہیں، وتنصب الثانیہ، اور دوسرے والے کو نصب کرتے ہیں، فتقول کان زید قائم، تو آپ کہتے ہیں جیسے کان زید قائم، تو دیکھیے کانا یہ فعل ناقص، زید اس کا اسم جو مرفوع ہے اس پہلا اسم ہے، اور قائم اس کا دوسرا اسم ہے جو منصوب ہے۔ اب کانا کی جو ہوتی ہیں وہ کیا بنتی ہیں؟ 3 قسم بنتی ہیں۔ کانا 3 طرح کا ہوتا ہے، اگرچہ انہوں نے یہاں پر 3 کہا ہے لیکن 4 طرح کا ہوتا ہے کانا۔ کتنا ہوتا ہے؟ ایک کانا ناقصہ ہوتا ہے، دوسرا تامہ ہوتا ہے، تیسرا زائدہ ہوتا ہے، اور چوتھا سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ کتنا؟ کانا ناقصہ، کانا تامہ، کانا زائدہ اور سارا۔ اب کہتے ہیں وَكَانَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ اقسام، کانا جو ہے وہ 3 قسم پر ہے، لیکن ہمیں 4 یزنا ہے۔ نمبر 1 پہلا ہے ناقصہ۔ اب ناقصہ میں بھی 2 چیزیں ہیں، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَىٰ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا فِي الْمَاضِي، اور کانا ناقصہ یہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی خبروں کا ثبوت ثابت ہے، ان کی خبریں کے ثابت ہیں ان کے فاعل کے لیے، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ان کی خبروں کا ثبوت ہے ان کے فاعل کے لیے زمانے ماضی میں۔ زمانے ماضی میں اما دائماً، یا تو وہ دائمی طور پر زمانے ماضی میں اس کی خبروں کا ثبوت ان کے فاعل کے لیے ثابت ہوگا، جیسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں تھا کا معنی ادا نہیں کر رہے، زمانے کان ناقصہ ہی ہے لیکن کون سا ہے؟ دوام کے طور پر دلالت کر رہا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ ناقصہ میں 2 صورتیں بن جائیں گی، ایک جو ہے دوام کے طور پر دلالت کرے اور ایک منقطع کے طور پر دلالت کرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کانا دائمن ہوتا ہے جیسے کان اللہ علیما حکیما، او منقطعا، یا کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہوتا ہے جیسے کہ کانا زید شابن، زید نوجوان تھا، منقطع ہو گیا زمانے ماضی میں جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا، جوان تھا یہ منقطع ہو گیا اس کا۔ صحیح ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ زمانے ماضی میں بھی علم حکمت والا ہے اور اب بھی مستقبل میں بھی، اور پھر رہے گا بھی علم والا۔ وَتَامَّةً، اور کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے کانا تامہ ہوا کرتا ہے، تامہ ہوا کرتا ہے تو ایسی صورت میں فعل فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، خبر کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ تامہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے خبر کی حاجت نہیں ہوا کرتی ہے، اور اس وقت حصلہ ثبتا کے معنی میں ہوا کرتا ہے، جیسے کان القتال ای حصل القتال، قتال ہوا یعنی کیا ہوا؟ جنگ ہوئی، بس ہو گئی، حصلہ فعل قتال فاعل۔ وزائدتاً، اور کیا ہوتا ہے؟ ایک زائد ہوا کرتا ہے، لا یتغیر باسقاطها معنی الجملہ، زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساقط کرنے سے جملے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خراب نہیں ہوا کرتا ہے۔ لا یتغیر معنی الجملہ، اس کے گرانے سے جملے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خراب نہیں ہوتا ہے۔ کقول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا قول ہے، جیاد بنی ابی بکر تسامہ علی کان المصومۃ العرابی۔ اب کہتے ہیں العراب، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں تسامہ اصل میں تسامہ تھا، مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ایک تا کو حذف کر دیا گیا، اور مصومہ واو کے فتح کے ساتھ باب تفعیل سے ہے، صومہ یصوم، واحد مؤنث اسم مفعول کا صیغہ، اور عرب عراب ایک عربی کی جمع ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں جیاد یہ عمدہ گھوڑوں کو بولتے ہیں، تیز رفتار عمدہ گھوڑے، میرے بیٹے ابو بکر کے عمدہ گھوڑے کیا رکھتے ہیں؟ میرے بیٹے ابو بکر کے عمدہ گھوڑے تسامہ فوقیت رکھتے ہیں، ان پر علی کان المصومۃ العرابی، ان عربی نشان زدہ گھوڑوں پر۔ نشان زدہ جو عربی گھوڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیز رفتار کے ہوتے ہیں، لیکن کہنا چاہ رہا میرے بیٹے ابو بکر کے عمدہ تیز رفتار گھوڑے جو ہیں کہ عربی نشان زدہ گھوڑوں پر کیا رکھتے ہیں؟ فوقیت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے کانا جو ہے یہ زائدہ ہے، یہاں عبارت کا بنا دیں علی المصومۃ العرابی، یہاں ہٹا دیں تو معنی کوئی، تو میرے بیٹے ابو بکر کے گھوڑے جو ہیں فوقیت رکھتے ہیں ان عربی نشان زدہ گھوڑوں پر، ای علی المصومۃ۔ صحیح ہے نہیں؟
اب یہاں پر مسومتی، یہاں آگے دیکھیے کانا ہٹا دیں، کوئی معنی میں چینجنگ، یہ کانا کے 3 معنی بتائیں یہاں پر، اور چوتھا کیا ہوتا ہے؟ سارا بھی ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے اس کی وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا سارا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، شیطان کے بارے میں آیا نہیں آیا؟ صحیح ہے نہیں؟ ای سارا منہم۔ چلیے کل سے پھر سارا کے بارے میں پڑھیں گے، آج اتنا ہی رہنے دیں۔ ہاں ناقصہ ہوا کرتے ہیں اور وہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کی خبروں کے، اپنی خبروں کے ثبوت پر ان کے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں خبر ثابت ہے دوامی طور پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔